اس کے انداز سے میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، دیکھ موجو، میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری قسم کا۔ دن رات جھوٹوں کے سرداروں سے میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ میں جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بڑا سخت برتاؤ کرتا ہوں۔ تم میرے سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہو یا تھانے لے چلوں؟ اے ایس آئی اسلم وڑائچ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے بچو؟ تھانے کی مار بڑی ہی خوفناک ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے ترم خان کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ تم تو ایک ہی رات میں چیں بول جاؤ گے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھے معاف کر دیں جناب۔ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، مجھے تھانے نہ لے کر جائیں۔ جو کچھ پوچھنا ہے یہیں پوچھ لیں۔ اگر تم تھانے کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو ملک صاحب جو پوچھتے ہیں اس کا 16 آنے صحیح جواب دو۔ اے ایس آئی نے سخت لہجے میں کہا، تھانے جا کر تو تمہارا کچومر نکل جائے گا، ایک ہی رات میں نانی خواب میں آ جائے گی۔ پوچھیں ملک صاحب۔ وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے لرزیدہ لہجے میں بولا، میں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا، تو پھر بتاؤ، کل شام گھر جانے سے پہلے تم نے پلیٹ فارم پر کسی شخص سے بات کی تھی اور کیا بات کی تھی؟ اس نے تھوک نکل کر حلق تر کیا اور پرخیال انداز میں بولا، جب میں گھر جانے کے لیے اسٹیشن سے نکل رہا تھا تو باؤ فدا نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ باؤ فدا کون ہے؟ فدا حسین ٹکٹ باؤ ہیں جناب، موجو نے جواب دیا۔ ادھر اسٹیشن پر ٹکٹ گھر کی کھڑکی سے ٹکٹ دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ موجو بکنگ کلرک فدا حسین کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ٹکٹ بابو فدا حسین نے تمہیں کیوں روک لیا تھا؟ وہ بولا، فدا باؤ مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کون سی لڑکی؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ یہی جناب جس کی تصویر آپ نے مجھے دکھائی ہے، موجو نے جواب دیا، اور جو کل رات بینچ سے اٹھ کر ویٹنگ روم میں چلی گئی تھی۔ موجو کے جواب نے میرے اندر امید کی ایک کرن جگا دی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اہم سراغ میرے ہاتھ لگنے والا ہے۔ میں نے دلچسپ نظروں سے موجو کو دیکھا اور ملائمت آمیز لہجے میں سوال کیا، ٹکٹ بابو فدا حسین تم سے اس لڑکی کے بارے میں کیا پوچھ رہا تھا موجو؟ موجو نے جواب دیا، باؤ فدا حسین نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ذریعے کوئی لفافہ اپنی ماں تک پہنچانا چاہتی ہے اور اس کا معاوضہ بھی دینے کو تیار ہے۔ میں نے باؤ کو جب یہ بتایا کہ میں نے اس لڑکی کا کام کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مایوس ہو کر ویٹنگ روم میں چلی گئی ہے، تو باؤ فدا نے مجھے جھاڑ پلائی اور کہا کہ میں جھلا ہوں، مجھے اس لڑکی کا کام کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ باؤ فدا حسین نے اصرار کیا کہ میں اس لڑکی کے پاس جا کر اس کے مذکورہ لفافہ لے آؤں۔ لیکن میں نے باؤ کے بصدِ اصرار کے باوجود بھی جب اس کی بات نہیں مانی تو اس نے کہا، اچھا ایسا کرو، تم اس لڑکی کو بلا کر میرے پاس لے آؤ، میں اس کا لفافہ اس کی ماں تک پہنچا دوں گا۔ مجھے اس کام میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی اور میں نے باؤ فدا کا پیغام اس لڑکی تک پہنچا دیا۔ وہ میرے تجسس کو ہوا دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا جناب۔ اے ایس آئی نے اسے کالر سے پکڑ کر ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور سخت لہجے میں پوچھا، سچ سچ بتا، تمہارا پیغام سننے کے بعد وہ لڑکی ٹکٹ بابو فدا حسین کے پاس آئی تھی؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا، دیکھیں تھانے دار صاحب، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ سپاہی مجھے پکڑ کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا وعدہ یاد رکھیں جناب۔ ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے۔ اے ایس آئی نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ اگر تم ملک ہوراں کے سوال کا صحیح جواب دو گے تو تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ بتاؤ، وہ لڑکی فدا حسین سے ملنے ویٹنگ روم سے باہر نکلی تھی؟ سونے رب دی سو، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ گڑ گڑانے لگا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ لڑکی ویٹنگ روم ہی میں بیٹھی رہی تھی یا باؤ فدا کے پاس لفافہ دینے گئی تھی؟ اللہ پاک کی قسم، میں تو باؤ فدا کا پیغام اس لڑکی کو دے کر سیدھا گھر چلا گیا تھا۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لہجے سے سچائی ٹپک رہی تھی۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے موجو، میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھو، اگر بعد میں تمہارا بیان جھوٹا ثابت ہوا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، پھر کوئی تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے نہیں روک سکے گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے کہا، بس ایک آخری سوال۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، جب کل شام ٹکٹ بابو فدا حسین سے تمہاری ملاقات ہوئی تو وہ کہاں کھڑا تھا؟ میرا مطلب ہے وہ ٹکٹ گھر کے اندر موجود تھا یا باہر پلیٹ فارم پر کہیں بیٹھا تھا؟ موجو نے جواب دیا، باؤ فدا حسین اس وقت بتی روم کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے موجو کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا موجو کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہارے بیان پر یقین کر لوں گا، میں تمہاری باتوں کی تصدیق بھی کروں گا،
آپ بے شک تصدیق کریں جناب، اس کا خوف قدرے کم ہو گیا تھا۔ اے ایس آئی نے کہا، اگر تمہاری ایک بات بھی غلط ثابت ہوئی نا تو تھانے میں لمبا لٹا دوں گا اور وہ چترول کروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں ڈیش پیدا ہوں گی۔ موجو سراسیمہ نظروں سے پہلے اے ایس آئی کو اور پھر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا، ان باتوں کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، خاص طور پر بابو فدا حسین کو تو اس کی بھنک بھی نہیں ملنی چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، موجو پر اعتماد لہجے میں بولا، سمجھ لیں کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ میں اپنی جیب سے یعنی زبان میں جندرا یعنی تالا لگا لوں گا۔ میں نے موجو کو پلیٹ فارم پر ہی چھوڑا اور اے ایس آئی اسلم وڑائچ کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسٹیشن ماسٹر اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ مجھے اس علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے اسٹیشن ماسٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں اس علاقے کا نیا تھانے دار ہوں۔ پھر میں نے اے ایس آئی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ اے ایس آئی اسلم وڑائچ ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے پرجوش خیر مقدم کیا اور ہمیں بٹھانے کے بعد ٹھنڈا گرم پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے جناب، دراصل اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اسٹیشن ماسٹر نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی آمد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں اس وقت ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ امید ہے آپ قانون سے پورا تعاون کریں گے۔ قتل؟ اسٹیشن ماسٹر اپنی کرسی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر پرتشویش لہجے میں بولا، کون قتل ہو گیا ہے؟ ایک نامعلوم پردیسن۔ لیکن کسی قتل کی تفتیش سے میرا کیا تعلق ہے؟ اسٹیشن ماسٹر نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، جناب آپ اسٹیشن ماسٹر ہیں، اس چھوٹے سے قصباتی ریلوے اسٹیشن کا سارا عملہ آپ کے نیچے کام کرتا ہے۔ ہم کسی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ ذرا وضاحت فرمائیں گے آپ؟ آخرکار اس نے کہا۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اسٹیشن ماسٹر کو کل رات جھاڑیوں میں پیش آنے والے واقعے اور دریا کے کنارے پائی جانے والی زخمی لڑکی کے بارے میں بتایا اور ازاں بعد نامعلوم لڑکی کی موت کا انکشاف بھی کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اسٹیشن ماسٹر نے سوال کیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس پورے معاملے کا مجھ سے یا میرے عملے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، جناب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نامعلوم مقتول لڑکی کل شام اس اسٹیشن پر کسی ٹرین سے اتری تھی اور ویٹنگ روم میں آپ کے بکنگ کلرک فدا حسین نے اس سے ملاقات کی تھی۔ پھر اسی رات بدقسمت لڑکی کو بڑی بے دردی سے بے آبرو کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہمیں آپ کے ٹکٹ بابو فدا حسین پر شک ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کے قتل میں ملوث ہے۔ ہم در حقیقت فدا حسین سے پوچھ گچھ کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اوہ! اسٹیشن ماسٹر کے منہ سے گہری سانس خارج ہوئی۔ تو یہ بات ہے، اس نے متاسفانہ لہجے میں کہا، اگر ایسا ہے تو میں بھی ابھی فدا حسین کو یہاں بلواتا ہوں۔ آپ کو جو پوچھنا ہو پوچھ لیں۔ میں نے کہا، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اسٹیشن ماسٹر نے ایک چپڑاسی صورت شخص کو کمرے میں بلا کر ہدایات جاری کی کہ وہ فی الفور ٹکٹ بابو فدا حسین کو بلا لائے۔ چپڑاسی کے جانے کے بعد میں نے پوچھا، کیا فدا حسین اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہے؟ اس نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ دوڑاتے ہوئے جواب دیا، ہونا تو چاہیے، اس کی ڈیوٹی دن کی ہے۔ میں نے پوچھا، اس کی ڈیوٹی کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ شام 6 بجے۔ کیا کل بھی شام 6 بجے ہی اس نے ڈیوٹی ختم کی تھی؟ اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا، جی ہاں، وہ روزانہ اسی وقت ڈیوٹی ختم کرتا ہے۔ اسی وقت چپڑاسی صورت شخص نے آ کر بتایا، جناب فدا بابو تو آج صبح اپنے پنڈ چلے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اسٹیشن ماسٹر نے برہمی سے کہا، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہے؟ چپڑاسی نے جواب دیا، مطلوب صاحب بتا رہے ہیں۔ مطلوب کو میرے پاس بھیجو، اسٹیشن ماسٹر نے تہکمانہ انداز میں کہا اور چپڑاسی اچھا جی سر کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عجیب بیہودہ لوگ ہیں، اسٹیشن ماسٹر نے غصیلے لہجے میں تبصرہ کیا، وہ مجھے بتائے بغیر کس طرح گاؤں چلا گیا؟ تھوڑی ہی دیر میں مطلوب علی نامی وہ شخص اسٹیشن ماسٹر کے سامنے حاضر ہوا۔ وہ بھی بکنگ کلرک تھا اور فدا حسین کی جگہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے چھوٹتے ہی پوچھا، فدا حسین کہاں گیا ہے؟ مطلوب علی نے جواب دیا، سر اس کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہے۔ میں اس کے اماں پر اس کی جگہ ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ مجھے کیوں اطلاع نہیں دی گئی؟ اسٹیشن ماسٹر نے پوچھا۔ سر فدا حسین علل صبح یہاں سے روانہ ہو گیا تھا، مطلوب علی نے بتایا۔ آپ سے اجازت لینے یا آپ کو اطلاع دینے کا وقت نہیں تھا۔
اس وقت آپ اپنے دفتر میں موجود بھی نہیں تھے۔ بعد میں مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اسٹیشن ماسٹر نے غضبناک ہو کر سوال کیا۔ میں کتنی دیر سے یہاں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ سوری سر، مطلوب علی نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، میں مصروفیت میں بھول گیا تھا۔ تم بہت مصروف رہنے لگے ہو مطلوب علی، اسٹیشن ماسٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لگتا ہے تمہاری ڈیوٹی لاہور جنکشن پر لگا دی گئی ہے۔ وہ معافی تلافی کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا، جناب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے، آپ کا ٹکٹ بابو اس نامعلوم لڑکی کے قتل میں براہ راست ملوث ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں ملک صاحب، اسٹیشن ماسٹر کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو آپ کے سامنے ساری بات ہو جاتی۔ میں نے پوچھا، اسٹیشن ماسٹر صاحب یہ تو بتائیں بابو فدا حسین کون سے گاؤں کا رہنے والا ہے؟ اس نے جواب دیا، موضع جھاوریاں، تحصیل شاہپور، ضلع سرگودا۔ اوہ، پھر تو وہ 2-4 روز بعد ہی واپس لوٹے گا۔ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، پھر پوچھا، کیا پہلے بھی وہ آپ کو بتائے بغیر اس طرح غائب ہوا ہے؟ نہیں جناب، یہ پہلا واقعہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا فدا حسین شادی شدہ ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، یہاں پر فدا حسین کی رہائش کس جگہ ہے؟ وہ سرکاری کوارٹر میں رہتا ہے، اسٹیشن ماسٹر نے بتایا۔ ادھر اسٹیشن کی عمارت کے پیچھے کوئی نصف درجن رہائشی کوارٹر بنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا مطلوب علی بھی انہی کوارٹروں میں رہتا ہے؟ جی ہاں، اس کی رہائش بھی ادھر ہی ہے۔ مطلوب علی بھی چھڑا چھانٹ ہے یا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے بتایا، مطلوب علی نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ میں نے پوچھا، فدا حسین گاؤں جاتے ہوئے اپنے کوارٹر کی چابی مطلوب علی کو دے گیا ہوگا؟ میں فدا حسین کے کوارٹر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کریں گے یا مجھے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کرنا ہوں گے؟ اسٹیشن ماسٹر نے مفاہمانہ لہجے میں کہا، سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے جناب، میں مطلوب علی کو بلا کر چابی کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ اگر چابی اس کے پاس ہے تو آپ میری موجودگی میں بے دھڑک فدا حسین کے کوارٹر کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ کو فدا حسین کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں ابھی تھانے جا کر اپنے آدمیوں کو موضع جھاوریاں، ضلع سرگودا روانہ کرتا ہوں۔ وہ فی الفور اسے پکڑ کر یہاں لے آئیں گے۔ فی الحال تو آپ مطلوب علی کو بلائیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے بکنگ کلرک مطلوب علی کو اپنے کمرے میں بلا کر فدا حسین کے کوارٹر کی چابی کے بارے میں استفسار کیا۔ مطلوب علی نے تھوڑے سے پس و پیش کے بعد اقرار کر لیا کہ مذکورہ چابی اس کے پاس موجود ہے۔ مجھے مطلوب کے رویے نے شک میں ڈال دیا۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، کہیں مطلوب علی بھی تو فدا حسین کے معاملے میں ملوث نہیں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں ہے وہ چابی؟ وہ چابی ادھر میرے گھر میں پڑی ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسٹیشن ماسٹر سے کہا، آئیں جناب، جو کچھ بھی ہوگا آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ ہم سب ریلوے اسٹیشن کی عمارت کے پچھواڑے بنے ہوئے سرکاری کوارٹروں کی جانب آ گئے۔ وہ تمام کوارٹر چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر مشتمل تھے۔ مطلوب علی نے اپنے کوارٹر کے دروازے پر پہنچ کر کہا، آپ ذرا یہاں رک کر انتظار کریں، میں اندر سے چابی لے کر آتا ہوں۔ مطلوب علی گھر میں داخل ہو گیا تو میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا، فدا حسین کتنے عرصے سے اس اسٹیشن پر ٹکٹ کلرکی کر رہا ہے؟ کم و بیش 4 سال سے، اس نے جواب دیا۔ اس دوران میں آپ نے کبھی اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سنی؟ اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا، مجھے آج تک اس سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ میرا مطلب ہے فدا حسین غیر شادی شدہ ہے اور کوارٹر میں تنہا رہتا ہے۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں استفسار کیا، کبھی اس سے متعلق کوئی گڑبڑ والی شکایت آپ تک پہنچی ہو؟ وہ میری بات کی تہ میں اترتے ہوئے بولا، نہیں جناب، فدا حسین اس قماش کا آدمی نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں سنی۔ وہ گویا فدا حسین کے اچھے کردار کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کے پاس مہمان تو آتے ہی ہوں گے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، چند ماہ قبل فدا حسین کی ماں اور چھوٹی بہن اس کے پاس رہنے آئے تھے، قریب وہ 1 ماہ اس کے پاس ٹھہرے تھے۔ اس دوران میں مطلوب علی فدا حسین کے کوارٹر کی چابی لے کر باہر آ گیا۔ ہم اس کی میت میں فدا حسین کے کوارٹر پر پہنچے۔ مطلوب علی نے چابی لگا کر تالا کھول دیا۔ ہم کوارٹر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر مشتمل کوارٹر تھا۔ میں نے اے ایس آئی کو بیرونی کمرے کی تلاشی لینے کو کہا اور خود اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسٹیشن ماسٹر سائے کی طرح میرے ساتھ لگا ہوا تھا، جبکہ ٹکٹ بابو مطلوب علی اے ایس آئی اسلم وڑائچ کے ساتھ تھا۔ کوارٹر کا حلیہ ویسا ہی تھا جیسا چھڑے چھانٹ افراد کی رہائش گاہ کا ہوتا ہے۔ دیواروں پر فلمی اداکاراؤں کی تصاویر چسپاں تھی اور کمرے میں موجود ہر چیز میں بے ترتیبی جھلکتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کئی روز سے وہاں صفائی نہ کی گئی ہو۔ میلے کپڑے بستر پر بکھرے پڑے تھے۔ میں نے مختلف چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے بستر والی چارپائی کے نیچے جھانک کر دیکھا
تو دیوار والی سائڈ پر مجھے چند ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دکھائی دیں۔ اچانک مجھے اپنے وجود میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک چھڑے چھانٹ شخص کے کمرے میں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی موجودگی جو کہانی سنا رہی تھی وہ کسی تعریف یا تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ اسٹیشن ماسٹر بھی چوڑیوں کے ان ٹکڑوں کو دیکھ کر چونک اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر استجاب یا تاثرات جم کر رہ گئے تھے۔ میں نے با احتیاط ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور انہیں ایک رومال میں باندھ لیا۔ اس کے بعد میں نے بستر کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کیا۔ بستر کے اوپر ایک ڈبی دار چادر بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہٹایا تو نیچے گدے پر مجھے کچھ زنانہ بال دکھائی دیے۔ بالوں کی لمبائی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی عورت کے سر کے بال تھے۔ ایسے ہی لمبے لمبے بال کمرے کے ایک کونے سے بھی ملے۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور زنانہ بالوں کا پایا جانا خالی از علت نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کمرے میں کسی عورت یا لڑکی نے رات گزاری تھی اور اس کے ساتھ دست درازی بھی کی گئی تھی۔ میں نے معنی خیز لہجے میں اسٹیشن ماسٹر سے کہا، دیکھ رہے ہیں جناب اس شریف زادے کے کرتوت؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولا، مجھے آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ یہ دنیا ہے جناب، میں نے زنانہ بالوں کو بھی چوڑیوں والے رومال میں باندھتے ہوئے کہا، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ میں ان بالوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجنا چاہتا تھا تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ یہ بال نامعلوم مقتولہ ہی کے تھے۔ ابھی ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ باہر سے ASI کی آواز آئی۔ اس کی آواز اندرونی جوش سے معمور تھی۔ ملک صاحب، وہ اندرونی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، دیکھیں یہ کیا ہے؟ میں اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی دیکھ کر چونک اٹھا۔ میرے ذہن میں موجو کی ایک بات گونج اٹھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی اپنی گود میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی سنبھالے بیٹھی تھی۔ میں نے ASI سے سوال کیا، تمہیں یہ گٹھڑی کہاں سے ملی ہے اسلم؟ وہ گٹھڑی میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ ادھر بیرونی کمرے میں ایک دو چھتی پر پڑی تھی۔ سامنے سے دیکھنے پر بالکل نظر نہیں آتی۔ وہاں دو چھتی پر خاصا کاٹ کباڑ جمع ہے۔ میں نے اوپر چڑھ کر جب کاٹ کباڑ کو ہٹا کر دیکھا تو اس کے نیچے سے یہ برآمد ہوئی ہے۔ اب آپ خود ہی اسے کھول کر دیکھ لیں کہ اندر کیا ہے۔ میں نے گٹھڑی کو کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر 2 زنانہ سوٹ، ایک پرنٹڈ ریشمی رومال، ایک بند لفافہ اور سستی قسم کے میک اپ کی چند اشیاء موجود تھیں۔ میری دلچسپی کا سامان وہ بند لفافہ تھا جس پر مہراب پور کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور وہ لفافہ کسی ظہور بی بی نامی عورت کے نام بھیجا جا رہا تھا۔ میں موجو کی زبانی اس بند لفافے کا ذکر سن چکا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی موجو کے ہاتھ کوئی لفافہ اپنی ماں کو بھجوانا چاہتی تھی۔ اس لفافے کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ لڑکی اپنی ماں ظہور بی بی کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتی تھی اور ظہور بی بی مہراب پور میں رہتی تھی۔ میں نے کھولے بغیر وہ لفافہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں اسے اطمینان سے پڑھنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس لفافے میں بند مضمون نامعلوم مقتولہ کے پس منظر پر بھی بھرپور روشنی ڈالے گا۔ اس دوران میں ٹکٹ بابو مطلوب علی بھی اندرونی کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر اور ٹکٹ کلرک کی موجودگی میں فدا حسین کے کوارٹر سے برآمد ہونے والی تمام متعلقہ چیزوں کی فہرست تیار کی اور احتیاط کے طور پر اس پر اسٹیشن ماسٹر اور مطلوب علی کے دستخط کروا لیے تاکہ سند رہے اور باوقت ضرورت کام آئے۔ اس کارروائی کے بعد میں نے ٹکٹ کلرک مطلوب علی کو ہدایت کی کہ وہ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد سیدھا تھانے آئے اور اپنا بیان نوٹ کروائے۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولا، جناب میرے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ بیان لکھوانے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی قصور ہی کیا جائے، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ تم فدا حسین کے ساتھ کام کرتے ہو، قریب قریب اس کے پڑوسی بھی ہو۔ وہ تم پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ تمہیں اپنے کوارٹر کی چابی دے کر گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تم اس کے بہت سے پیچیدہ اور پوشیدہ معاملات سے بھی واقف ہوگے۔ تمہارا بیان ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، آپ خوامخواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں جناب، میں فدا حسین کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ تم جس حد تک جانتے ہو وہی بتا دینا، میں نے کہا۔ اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ امداد طلب نظروں سے اسٹیشن ماسٹر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، سر جی آپ ہی ملک صاحب کو کچھ سمجھائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کورٹ کچہری کے چکر میں نہ ڈالیں۔ اوے بندے دے پتر، اسٹیشن ماسٹر نے اسے ڈانٹ پلائی، ملک صاحب تمہیں بیان کے لیے تھانے ہی بلا رہے ہیں، کوئی پھانسی تو نہیں لگا رہے؟ وہ قدرے مطمئن ہو گیا، لیکن اس کا خوف پوری طرح زائل نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک تشویش کی پرچھائیاں ہلکورے لے رہی تھیں۔ میں نے فدا حسین کے کوارٹر سے باہر نکلتے ہوئے کہا، مطلوب علی تم اس کوارٹر کو دوبارہ تالا لگا دو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ وہ تالا لگا چکا تو میں نے کہا، اب یہ چابی اسٹیشن ماسٹر صاحب کو دے دو۔ اس نے بے چون و چرا وہ چابی اسٹیشن ماسٹر کی جانب بڑھا دی۔
میں نے اسٹیشن ماسٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب، جب تک فدا حسین واپس نہیں آ جاتا اور اس کیس کے سلسلے میں کوئی حتمی پیش رفت نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ چابی آپ کے پاس رہے گی۔ آپ کے پاس یہ قانون کی امانت ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے تھوڑے پس و پیش کے بعد وہ چابی اپنی جیب میں رکھ لی۔ ہم واپس ریلوے اسٹیشن کی عمارت میں آئے۔ مطلوب علی تو ٹکٹ گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور ہم اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے وہیں پر اسٹیشن ماسٹر کا ایک مختصر سا بیان نوٹ کر لیا۔ اس نے مجھے اس کیس کے سلسلے میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ تھوڑی دیر بعد میں اے ایس آئی اسلم وڑائچ کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر ہسپتال کی جانب جا رہا تھا۔ راستے میں اے ایس آئی نے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے مقتولہ کی گٹھڑی میں سے برآمد ہونے والا لفافہ کھول کر نہیں پڑھا؟ میں نے کہا، یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ گٹھڑی مقتولہ ہی کی ہے؟ اس نے الجھن آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا اب بھی یہ ثابت ہونا باقی ہے؟ اب تک ثابت کیا ہوا ہے؟ میرا لہجہ سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا، جلدی سے بولا، اب تک یہ ثابت ہوا ہے کہ مقتولہ کو فدا حسین نے گھیر گھار کر اپنے کوارٹر میں لے گیا تھا۔ وہاں اس نے لڑکی سے دست درازی کی اور زیادتی کی کوشش کی۔ لڑکی کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ نکلی اور دریا کے کناروں جھاڑیوں کی طرف آ نکلی۔ فدا حسین نے اس کا تعاقب کیا۔ اسے قابو کرنے کے بعد اس پر تشدد کے پہاڑ توڑے، پھر اسے بے بس کر کے اپنی ہوس کی آگ بجھائی۔ ازاں بعد اسے دریا کے کنارے ڈال کر رفو چکر ہو گیا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی تفصیلی بات سنی اور کہا، مائی ینگ اے ایس آئی، تمہارے تجزیے میں بہت سے جھول ہیں، ابھی تمہیں ایک طویل ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب آپ اس تھانے میں آ گئے ہیں تو انشاءاللہ میری ٹریننگ بھی مکمل ہو جائے گی۔ اے ایس آئی اسلم وڑائچ میں یہ خوبی میں نے دیکھی تھی کہ اس میں سیکھنے کی بے انتہا صلاحیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں تکبر اور بے جا غرور نامی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ سابق تھانے دار نے اس کے جوہر کو پہچاننے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ میں راستے بھر اے ایس آئی کو اس کے عملی میدان میں کمزوریوں کے بارے میں بتاتا رہا، ساتھ ہی میں اس کی خامیوں کی نشاندہی بھی کرتا جا رہا تھا۔ اسلم کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لیتا تھا۔ میرے خیال میں اس وقت تک کوئی انسان اپنی خامیوں کو دور نہیں کر سکتا جب تک اسے ان کا صحیح ادراک نہ ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ملک صفدر حیات صاحب کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ تفتیشی داستان جس کا نام ہے ستم نصیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ہسپتال پہنچ گئے۔ میں نے مقتولہ کا پوسٹ مارٹم کرنے والے سرجن سے ملاقات کی اور اسے فدا حسین کے کوارٹر سے ملنے والے بالوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، آپ نے یہ ایک نہایت اہم سراغ پا لیا ہے۔ آپ ان بالوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیں، وہاں مقتولہ کے سر کے بالوں سے ان کی میچنگ چیک کر لی جائے گی۔ میں نے سرجن کا شکریہ ادا کیا، بالوں کو کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری میں چھوڑا اور اے ایس آئی کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ جب ہم تھانے میں داخل ہوئے تو دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں نے فوری طور پر ایس آئی صابر حسین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے اندر آ کر مجھے سلوٹ کیا اور پھر بولا، جی حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، صابر حسین، تمہیں فی الفور سرگودا جانا ہوگا، اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو بھی لے جاؤ۔ سرگودا کس سلسلے میں جانا ہوگا جناب؟ میں نے اپنی پوری بات بتانے کے بعد کہا، فدا حسین موضع جھاوریاں تحصیل شاہ پور کا رہنے والا ہے اور تازہ ترین معلومات کے مطابق وہ اپنے گھر گیا ہے۔ تم نے ہر حال میں اسے پکڑ کر واپس لانا ہے، یہاں تھانے میں۔ صابر حسین نے پوچھا، جناب، فدا حسین کی گرفتاری کے لیے اگر کچھ کارروائی ڈالنا پڑے تو اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، لیکن سب سے پہلے ضلع ہیڈ کوارٹر میں اپنی آمد کی غرض و غائیت ضرور نوٹ کروا دینا۔ یہ کام تو میں سب سے پہلے کرتا ہوں جناب۔ میں نے کہا، بس تو اب تم فوری طور پر روانہ ہو جاؤ۔ وہ دوبارہ سلوٹ کر کے میرے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے اطمینان سے اپنی کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگائی اور فدا حسین کے کمرے کی 2 چھتی سے ملنے والی گٹھڑی سے برآمد ہونے والے لفافے کو کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ ایک طویل خط تھا۔ میں اس میں سے غیر ضروری اور غیر متعلقہ باتوں کو حذف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھا تھا، پیاری امی جان، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ آپ تو سمجھ رہی ہوں گی کہ شادی کے بعد میری بدقسمتی کے دن ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میاں خلیل کا منحوس سایہ میری جان سے لپٹ گیا ہے۔
آپ نے اسی میاں خلیل کے خوف سے اور مجھے اس کے شر سے بچانے کے لیے عارف الوی سے میری شادی کر دی تھی، اور عارف الوی مجھے لے کر دوسرے گاؤں آ گیا تھا جہاں اس نے کوئی مکان وغیرہ خرید رکھا تھا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ دوسرا گاؤں کون سا تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عارف علی مجھے اپنے ساتھ واپس کنگن وال لے آیا تھا، وہی کنگن وال جہاں سے ہم رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے خالہ کے گاؤں مہراب پور پہنچے تھے۔ کنگن وال ہمارا آبائی گاؤں ہے، یہیں پر میرے باپ کی ہڈیاں دفن ہیں، اور یہیں پر وہ مردود میری جان کا دشمن میاں خلیل بھی اپنی بے پناہ قوت اور آن بان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی گاؤں میں لیاقت محمود کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، جو میرا منگیتر تھا، اور عنقریب اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ یہ بات میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، بلکہ پورا کنگن وال اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ میاں خلیل نے مجھے حاصل کرنے کے لیے لیاقت محمود کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا، لیکن کسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میاں خلیل کے خلاف ایک لفظ بھی ادا کر سکے، کیونکہ وہ کنگن وال کا طاقتور ترین شخص ہے۔ وہ چودھری صاحب وڈے میاں فضل حسین کا بگڑا ہوا خود سر اور سرکش بیٹا ہے۔ وہ اتنا منہ زور ہے کہ اس کا باپ بھی اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ امی جان، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عارف علی مجھے اپنے ساتھ کنگن وال لے گیا تھا۔ جس روز ہم عارف علی کے خریدے ہوئے گھر میں پہنچے، اسی شام میاں خلیل آ دھمکا۔ اس نے عارف علی کو ڈرایا، دھمکایا اور دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ میاں خلیل کا کہنا تھا کہ میرے ابا نے اس کے ساتھ میری منگنی کر دی تھی، لیکن میں ابا کی وفات کے بعد اپنی ماں کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ اس موقع پر عارف علی کا رویہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ میرے تحفظ میں میاں خلیل سے ٹکرانے کے بجائے اس کے آگے گڑ گڑانے لگا۔ مجھے عارف علی پر شدید غصہ آیا، لیکن میں بے بس تھی۔ بہرحال میاں خلیل نے عارف علی کو صبح تک سوچنے کا موقع دیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ صبح دوبارہ آئے گا۔ اگر عارف علی اس کی خواہش کے مطابق مجھے طلاق دینے پر تیار ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم پر وہ مصیبتیں نازل کر دے گا اور مجھے زبردستی چھین کر لے جائے گا۔ امی جان، آپ میری داستان علم سن کر یقینی طور پر خون کے آنسو رو رہی ہوں گی، لیکن میں اپنا دکھڑا آپ کے سامنے نہ رہوں تو یہ زخمی دل چیر کر کسے دکھاؤں؟ میاں خلیل کے جانے کے بعد میں نے عارف علی پر اپنا غصہ اتارا۔ تم کیسے مرد ہو عارف؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میاں خلیل تمہاری غیرت پر ہاتھ ڈال رہا تھا اور تم اس کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ وہ جزبز ہو کر بولا، میں مصلحت سے کام لے رہا تھا شاداں۔ اگر میں میاں خلیل کے سامنے زیادہ اکڑ دکھاتا تو معاملہ خراب ہو جاتا۔ وہ اس گاؤں کا مستقبل کا چودھری ہے، وہ زور زبردستی سے بھی تمہیں چھین سکتا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ عارف علی نے بتایا، دراصل یہ مکان میں نے میاں خلیل ہی سے خریدا تھا، رقم میں نے ادا کر دی ہے، بس لکھت پڑھت باقی ہے۔ اگر وہ مکان کا قبضہ دینے سے انکاری ہو گیا تو میری رقم ڈوب جائے گی۔ تو تمہیں اپنی عزت سے زیادہ اس رقم کے ڈوبنے کا خطرہ ہے جو تم اس مکان کی خریداری کے سلسلے میں میری جان کے دشمن اور میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑنے والے شخص کو دے چکے ہو۔ میرے لہجے میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ تم بدگمان نہ ہو شاداں، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں اپنی رقم بھی بچانا چاہتا ہوں اور میاں خلیل سے پیچھا بھی چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کروں تو کیا کروں۔ میری مانو تو رات کے اندھیرے میں ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ میں نے تجویز پیش کی، رقم ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں میاں خلیل کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں، تم طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صبح آئے گا تو سب کچھ روند کر چلا جائے گا۔ ممکن ہے تمہاری رقم تو ڈوبنے سے بچ جائے، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک طویل عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہے، اس پر مجھے حاصل کرنے کی ضد سوار ہے، اور اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرنے لگے تو وہ زبردستی مجھے چھین لے گا تم سے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا شاداں، عارف علی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، تم صبح کا انتظار کرو، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں نے کہا، عارف، میاں خلیل سمجھنے والی بوٹی نہیں ہے۔ اگر اس پر کسی بات کا اثر ہونا ہوتا تو ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کیوں چوروں کی طرح چھپتے پھرتے؟ ہماری جمی جمائی زندگی برباد ہو گئی۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، عارف علی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ رہا ہوں میاں خلیل سے پیچھا چھڑانے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکل ہی آئے گی۔ عارف علی کے لہجے کا کھوکھلا پن مجھے صاف محسوس ہوا۔ مجھے معلوم تھا وہ میاں خلیل کے سامنے چند لمحے بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ میاں خلیل اپنی بدماشی اور دھونس دھاندلی کے زور پر عارف کو یا تو طلاق دینے پر مجبور کر دیتا
یا پھر اسے قتل کر کے زبردستی مجھے اٹھا لے جاتا۔ اسے ایسا کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ کنگنوال کا زمینی خدا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس نے اپنے پالتو غنڈوں کے ذریعے لیاقت محمود کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن کوئی اس کے خلاف زبان کھولنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد عارف علی تو اطمینان سے لمبی تان کے سو گیا، لیکن میں بے قراری سے بستر پر کروٹیں بدلنے لگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ عارف کو نیند بہت پیاری تھی اور وہ بہت جلدی سونے کا عادی تھا، لیکن ہمیں جو حالات پیش تھے ان کے پیش نظر عارف علی کا مطمئن انداز میں سو جانا مجھے عجیب سا لگا۔